بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1104 ہے اور آج سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 7 اور 8۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان اگر احسنتم تم نیکی بھلائی کرو گے، احسنتم تو نیکی کرو گے لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، وَإِنْ اور اگر اسأتم تم برائی کرو گے فَلَهَا تو وہ بھی انہی کے لیے ہوگی، فَإِذَا پھر جب جا آیا وعد الآخرہ دوسرا وعدہ، لِيَسُوء تاکہ وہ بگاڑ دیں وجوہکم تمہارے چہرے، وَلِيَدْخُلُوا اور تاکہ وہ داخل ہو جائیں المسجد مسجد اقصی میں کما جیسے کہ دخلوہ وہ داخل ہوئے تھے اول مرہ اس میں پہلی مرتبہ، وَلِيُتَبِّرُوا اور تاکہ وہ تباہ کر دیں ماں اس چیز کو جس پر علو و غالب آئیں تتبیرا مکمل تباہ۔ ایسا قریب ہے ربکم تمہارا رب ان یرحمکم کہ وہ تم پر رحم کرے، وَإِنْ اور اگر عدتم تم دوبارہ سرکشی کرو گے، عدنا تو ہم بھی دوبارہ سزا دیں گے، وجعلنا اور ہم نے بنا دیا ہے جہنم کو للکافرین کافروں کے لیے حصیرا قید خانہ۔ ترجمہ یوں ہے، اگر تم نیکی کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے، اور اگر اعمال بد کرو گے تو ان کا وبال بھی تمہارے ہی جانوں پر ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ، اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں۔ امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کر دے، اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہی پہلا سلوک کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ ان 3 آیتوں میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اگر تم نیکی کرو گے تو اپنی جانوں ہی کے لیے کرو گے۔ دوسری بات، اگر اعمال بد کرو گے تو ان کا وبال بھی تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ تیسری بات، پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ۔ چوتھی بات، جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں۔ پانچویں بات، جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں۔ چھٹی بات، امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کر دے۔ ساتویں بات، اگر پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہی پہلا سلوک کریں گے۔ آٹھویں بات، ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ بزرگان محترم، یہاں ایک آفاقی اصول بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم اچھی کام کرو گے تو اس کا اچھا پھل تمہیں کو ملے گا، اور اگر تم برے کام کرو گے تو اس کی سزا بھی برابر بھگتنی پڑے گی۔ یعنی اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے، اس کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرو گے، اور اس کے حکموں کی اتباع کرو گے، اور اس نے جن جن کاموں سے روکا ہے ان سے باز آ جاؤ گے، تو تمہاری اس اتباع و اطاعت اور تمہاری اسی پرہیزگاری کا بہترین صلہ تم کو ہی ملے گا۔ تمہاری اطاعت اور فرمانبرداری تم کو نفع دے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بھلائی کے دروازے تم پر کھولے گا اور برکتوں کا نزول فرمائے گا، اور دنیا میں برا چاہنے والوں سے پہنچنے والی اذیتوں سے تمہیں محفوظ رکھے گا، اور اس اطاعت کا بدلہ تم کو آخرت میں ملے گا کہ اس پر تمہیں اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اور اگر تم نے بجائے اطاعت اور فرمانبرداری کے نافرمانی اور سرکشی اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ان سے منہ موڑ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ان کاموں میں مبتلا ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکموں کی پرواہ نہ کی، غفلت والی زندگی بسر کی، یاد رکھو اس کا نقصان بھی تم ہی کو ہوگا۔ تمہاری نافرمانی کے نقصانات تم پر ہی ہوں گے، تمہاری نافرمانی کی نحوست سے اللہ تعالیٰ تمہیں مختلف قسم کی سزائیں دے گا،
دنیا میں تمہارے اوپر ایسے دشمنوں کو مسلط کر دے گا جو تم پر ظلم و زیادتی کریں گے اور تم پر غالب آئیں گے، اور آخرت میں تمہیں دردناک اور توہین آمیز عذاب دے گا، جیسا کہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 46 میں کہا گیا، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جس نے نیک عمل کیا اس کا فائدہ خود اسی کو ہوگا، اور جس نے برا عمل کیا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور اپنے مخلوقات میں سے متعلق یہی رہا کہ اگر قومیں نافرمانی پر اتر آتی ہیں تو ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کیا جاتا ہے جو ان کو قتل کرتے ہیں یا ان کو قید کر لیتے ہیں، اور اگر قومیں اپنے گناہوں سے باز آ جاتی ہیں اور سچی توبہ کر لیتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کو ان پر سے ہٹا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ اس میں جو کچھ کرتے ہیں وہ انصاف اور احسان پر مبنی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 46 میں یہ بات بتائی گئی، وما ربک بظلام للعبید، تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ پچھلی آیتوں میں پہلے وعدے کی وضاحت کی گئی، اور یہاں دوسرے وعدے کی وضاحت کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے کہ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے، اور پھر پہلی مرتبہ جس طرح بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ و برباد کر دیں۔ صاحب بیان القرآن نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل پر جو پہلی بار تباہی آئی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شریعت کی مخالفت کی وجہ سے تھی، اور دوسری بار حضرت ایک بار جو آئی فساد تباہی آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے تھی۔ پھر جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو یہودیوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کیا، جس کے نتیجے میں مدینے کے یہودی جو مدینے میں رہا کرتے تھے جلا وطن ہوئے اور ذلیل و رسوا۔ یہ آیتیں ہم سب کو سبق دے رہی ہیں کہ اگر تم نے بھی بنی اسرائیل کی طرح حرکت کی اور اپنے رب ذوالجلال کے احکامات کی خلاف ورزی کی تو تمہارا حال بھی وہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامو، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا اسوہ تسلیم کرو، خدا کی اس زمین میں بگاڑ پیدا مت کرو، فساد مت بچاؤ، سرکشی اور نافرمانی کو چھوڑ کر اطاعت اور فرما برداری کی راہ اختیار کر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی اطاعت کرنے کی، فرما برداری کرنے کی اور اس کے حکموں سے منہ موڑنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔